اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس عالمین کا رب ہے۔ وہ پروردگار عالم جو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ وہ پروردگار عالم کی جو آنکھ نہ ہوتے ہوئے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو مسلسل دیکھتا رہتا ہے۔ فرشتے اس کی خدمت میں ہر روز ہمارے نامہ اعمال لے کر پیش ہوتے ہیں، لیکن اس کی رحمت میں، اس کی نعمت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ وہ پروردگار عالم جو ہم سب پر اتنا مہربان ہے کہ جو ہم سب کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، کہ جو ستار العیوب کہلاتا ہے۔ ورنہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کے عیب ایک دوسرے پر آشنا ہو جائیں تو لوگ ایک دوسرے کی تدفین نہ کریں۔ یہ کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہم جیسے عیب دار انسانوں کے بڑے سے بڑے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام پیغام کربلا کے حوالے سے ہے کہ جس میں کربلا کے پیغامات کی گفتگو کی جائے گی اور اس پر ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ کیونکہ کسی سے بھی محبت کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم یقینی تب تک نہیں مان سکتے جب تک کہ ہم وہ عمل انجام نہ دیں کہ جو سامنے والا ہم سے چاہ رہا ہے۔ یوں آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کرنے لگ جائیں، خواہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے بھائی بہن ہوں، ہمارے دوست ہوں، تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو سامنے والا ہم سے کچھ طلب کرتا ہے، کچھ چاہتا ہے۔ مثلاً ہمارے ماں باپ ہیں، ماں باپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا اوبیڈینٹ رہے، لیکن جب بچہ نافرمان ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو، والدین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب آپ سوچیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی، لیکن اس قربانی کے بدلے اگر وہ آج ہماری اس کمیونٹی میں نگاہ کرتے ہوں گے اور انہیں وہ چیز نہ دکھائی دیتی ہوگی کہ جس چیز کے لیے امام نے اتنا بڑا قیام کیا، اتنی بڑی قربانی دی، تو واقعاً انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کے نام میں ایک ایسا اٹریکشن پایا جاتا ہے کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے اور دل ہمارے بے قرار ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات پر ایسی کوئی شخصیت نہیں ملتی ہے کہ جس کا نام لیا جائے اور دل بے قرار ہو جائے، کہ جس کا ذکر آئے اور آنکھوں میں آنسو ہو جائیں۔ ایسا کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے، مگر یہ امام حسین علیہ السلام کی واحد ذات ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی ذات میں وہ کشش رکھی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیزان محترم، ہر قوم کو، ہر مذہب و ملت کو اپنے اپنے بزرگوں کے ایام منانے اور ان کے ذکر کو باقی رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن ذکر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسا ذکر ہے کہ جو کسی ایک ملت سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک ملک سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک مذہب سے مخصوص نہیں ہے، کسی واحد کمیونٹی سے مخصوص نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے، کیونکہ روح حسین،
قلب حسین، جان حسین، دل حسین، رفتار حسین، گفتار حسین، کردار حسین، عمل حسین، تمام چیز فقط برائے خدا۔ امام کی زندگی کا کوئی بھی ایک ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو خدا کے لیے نہ رہا ہو۔ اور واقعہ کربلا تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو صرف اور صرف خدا کے لیے تھا، اور خدا سب کے لیے ہے، کہ خداوند عالم وہ کہ جس نے ہم انسانوں کی ہدایت کا اتنا خیال رکھا کہ اس نے ہر دور میں کسی نہ کسی ہادی و رہنما کا انتظام ضرور کیا۔ اس نے کبھی آدم جیسا مسجد الملائکہ بھیجا تو کبھی نوح جیسا نمائندہ بھیجا، کبھی ابراہیم جیسا بت شکن بھیجا۔ جیسی زمانے کو نیاز تھی، جیسی زمانے کو نیڈ تھی، جیسے زمانے کو ضرورت تھی، پروردگار عالم نے ویسا ہی قانون بنایا، ویسا ہی ہادی بھیجا اور ویسی ہی کتاب بھیجی جیسا زمانہ چاہتا تھا۔ کہ پھر ایک وہ زمانہ آیا کہ جب اسلام کے نام پر کفر کی تبلیغ ہو رہی تھی، حلال محمدی حرام محمدی میں تبدیل ہو رہا تھا، حرام محمدی حلال محمدی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تب اس پروردگار عالم نے ایک ایسے ہادی و رہنما کا انتظام کیا کہ جس کے لیے آج ہر کوئی کہنے پر آمادہ ہے، اے وارث آدم تم پر سلام، اے نوح کے وارث تم پر سلام، اے صبر خدیجہ تم پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر سلام۔ اور امت کی تو بات چھوڑیے، جب رسول ان کی دہلیز پر آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، میدان شجاعت میں آتے ہیں تو آفرین کہتے ہیں، آغاز حیات کو دیکھتے ہیں تو حسین و منی کہتے ہیں، اور عمل پر نگاہ کرتے ہیں تو انا من الحسین کہتے ہیں۔ یا شاعر کے لفظوں میں کہہ دوں کہ حسین وہ ہے جسے فاطمہ نے اپنا نور عین کہا، حسین وہ ہیں جسے فاطمہ نے اپنا نور عین کہا، علی مرتضیٰ نے اپنے دل کا چین کہا، اور گلے لگا کے رسول خدا نے جس کو، گلے لگا کے رسول خدا نے جس کو حسین و منی و انا من الحسین کہا۔ عزیزان محترم، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس امت نے رسول کے تمام ارشادات کو فراموش کر دیا۔ جس حسین کو رسول اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اپنی زلفیں جس نواسے کے ہاتھوں میں پکڑا دیا کرتے تھے، کبھی اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے، کبھی اس کے گلے کا بوسہ لیتے، کبھی فرماتے کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، کبھی کہتے کہ حسین کے بنا مجھے چین نہیں ملتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو امت نے فراموش کر دیا۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، اور جس طرح اس امت نے فراموش کیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ امت کبھی رسول کی ماننے والی بھی نہیں تھی، کیونکہ اگر رسول کی ماننے والی ہوتی تو رسول کے ارشادات کو ضرور فالو کرتی۔ یعنی اس سے ایک یہ بھی پیغام سامنے آتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ اگر کسی سے محبت ہے اور جب اس کی بات مانی جائے تب ہی ہم اس کے وفادار کہلاتے ہیں، ورنہ ہم اس کے وفادار نہیں کہلاتے ہیں۔ تو جب رسول کی بات نہ مان کر امام حسین کے مخالف لوگ ہو گئے تو وہ امت بے وفا کہلانے لگی۔ تو اگر آج ہم امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو فراموش کر کے کہ جس مقصد کے تحت امام نے قیام کیا اس کو فراموش کر دیں اور امام کے ارشادات کو بھول جائیں، اس مقصد کو بھول جائیں، تو خدا نہ کرے ہم بھی کہیں اس امت کی فہرست میں نہ آ جائیں کہ جسے امت بے وفا بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے تحت قیام کیا، جس مقصد کے تحت قربانی دی، ہم اس مقصد کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ خدا حافظ۔